صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد۔ بات گفتگو ہماری ولایت فقیہ کے ابتدائی ابحاث میں ہیں، تو کل ہم نے کہا تھا کہ فقیہ کے لیے کل 3 مناصب ثابت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک منصب اس کا جو ہے بعنوان جو ہے فقیہ ہے، فقاہت اور استفتاء کا جو ذمہ داری ہے، اور دوسرا جو اس کے منصب اس کا جو ہے ذمہ داری حکومت ہے۔ حکومت سے مطلب جہاں قضاوت ہے، یعنی کہ قضاوت اور فیصلہ کرنا، معاملات تنازعات کو حل کرنا، یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا یعنی کیا ہے، ولی التصرف ہونا، یعنی حق التصرف ہونا لوگوں کے اموال اور نفوذ میں، یہ تیسرا ہے۔ تو پہلے 2 کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یہ وہ 2 منصب فقیہ کے لیے کیا ہوتا ہے، یقیناً ثابت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اختلافی موضوع کیا، یہ تیسرا والا ہے کہ تصرف کا حق فقیہ کو حاصل ہے لوگوں کے نفوذ اور اموال میں یا یہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ تو اس میں جو ہے تصرف کی 2 قسم انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہاں جی، استقلال الولی الثالث، یہاں سے پڑھیں گے ہم۔ تو ولی کے منصب کا جو تیسرے جو قسم ثالث ہے، ہاں جی، اس کے جو عہدہ اور منصب، اس کی تیسری قسم کیا ہے، ولایت التصرف فی الاموال والانفس، کہ اس کو تصرف کا حق حاصل ہے کس میں، فی الاموال والانفس، لوگوں کے اموال اور لوگوں کے نفوذ میں حق کا تصرف رکھتا ہے فقیہ، یا تصرف نہیں رکھتا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالتَّفْصِيلِ ہونا، اور انشاءاللہ آئندہ سے جو تفصیلی گفتگو ہوگا آگے ولایت فقیہ کے بحث میں، یہ ہمارا مقصود نظر ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنا ہے۔ ہاں جی، فنقول بس کہیں گے کہ الولایت تتصور علی وجہین، کہ فقیہ کی ولایت کو 2 لحاظ سے ہم تصور کر سکتے ہیں، اس کو 2 جہات سے ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ ایک پہلی تصرفات کی وہ قسم ہے، الاول استقلال الولی بالتصرف، پہلا وہ قسم ہے کہ جس میں وہ ہوتا ہے کہ ولی کو مستقلاً تصرف کا حق شریعت میں حاصل ہوتا ہے، مع قطع النظر عن کون تصرف غیرہ منوطا باذنہ و غیر منوط۔ اب اس میں یعنی ہمارا جو ڈائریکٹ گفتگو کس میں ہوتا ہے کہ ولی کو مستقل تصرف کا حق ہے یا نہیں ہے۔ اب اس چیز سے قطع نظر کی اس کے علاوہ دیگر افراد کو ان کی تصرفات ولی کے حکم سے مربوط ہے یا نہیں ہے، ان تصرفات کے لیے ولی کے اذن ہونا شرط ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر ہے، اس کو ہم ایک دفعہ کے لیے مد نظر نہیں رکھنا ہے، کہ خود فلان مورد میں ولی کو ولایت کا حق مستقل حاصل ہے یا نہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ باقیوں کی تصرف اس کے اذن و ارادے سے مربوط ہونا نہ ہونا، یہ ہمارے بحث سے ایک نمبر خارج ہے۔ حاجم مع قطع نظر عن کون تصرف غیرہ منوطا باذنہ، اس سے قطع نظر کی دوسروں کا تصرف فقیہ کے اذن سے مشروط ہے او غیر منوط بھی، یا فقیہ کے اذن سے مشروط نہیں ہے، اس سے قطع نظر ہم نے دیکھنا ہے۔ حاجم ومرجع ھذا، اور اس صورت کا اور اس تصرف کے اس قسم کا جو بازگشت اور مرجع کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ الی کون نظرہ سببا فی جواز تصرفی، کہ خود فقیہ کا اپنا نظر یعنی اس کا جو فیصلہ ہے، اس کے جو ہے نظر غالباً کہتے ہیں کہ مناسبات، اس جو مناسب سمجھیں، جیسا کہ مثال مال امام کے تصرف کے حوالے سے، ٹھیک، کہ مال امام کو کس مورد میں خرچ کرنا ہے، کس مورد میں خرچ نہیں کرنا ہے، تو یہ والا مسئلہ کیا ہے، وہ خود اس کے اپنا نظر، اس کا جو مناسب، جو وہ مناسب سمجھتا ہے وہی خرچ کرے گا، تو اس کا نظر یعنی اس کا جو ہے فیصلہ کہ جو مناسب سمجھیں، کہاں خرچ کرنا مناسب ہے، کہاں مناسب نہیں سمجھے، اس کا نظر ہے، تو اس کا وہی نظر اس کی تصرف کے جواز کے لیے اللہ سے مستقلہ ہے، کہ جہاں وہ مناسب سمجھے یقیناً وہ تصرف کے لیے جائز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون نظر ہو سبباً فی جواز تصرفی، فرض کرے کسی فلان مدرسے میں یا کسی فلان یا امر مصلحت عامہ میں مال امام کو خرچ کرنا فقیہ کے لیے کیا سمجھا، مثلا اس کے لیے اچھا سمجھ مناسب سمجھا کہ یہاں مصلحت ہے، مصلحت عامہ ہے، تو یہی نظر کیا ہوگا، اس کے تصرف کے جواز کے لیے سبب بنے گا، اور وہاں وہ تصرف کر سکتا ہے، اس تصرف کے لیے کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ ہاں جی، کون نظر ہی سبباً فی جواز تصرف، اس تصرف کے جواز کے لیے اس کا اپنا نظر، اور اس کا اپنا نظر کیا ہے، وہ سبب ہے، وہ تصرف کے لیے تصرف کا حق اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا قسم۔ تصرف کی دوسری قسم کیا ہے، عدم و استقلال، یعنی یہ بحث ثانی ہے، یہ دوسرا بحث، کہ وہ تصرف کے اندر دوسرا بات ہمارا یہ ہے کہ عدم و استقلال غیر ہی بتصرف، اس میں ہم نے ان مورد کو دیکھنا ہے کہ جس میں غیر کے تصرف کا فقیہ کی جو ہے اذن کے ساتھ مشروط ہونا نہ ہونے والے پہلو کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا بعض تصرفات کے مقامات پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مقام پر
اگر غیر فقیر تصرف کرنا چاہیں، مثلاً اب وہ جج وغیرہ ہے، کوئی دوسرا مثلاً کوئی بندہ اس مقام پہ تصرف کرنا چاہیں تو اس کے تصرف فقیر کے اذن سے مشروط ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس کو دینا ہے کہ غیر فقیر کا تصرف آیا فقیر کے اذن سے مشروط ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس پہلو کو دیکھنا ہے مع قطع نظر وَإِن لَمْ يَكُنْ هُوَ مُسْتَقِلًا بِالتصرف۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خود اس مسئلے میں فقیر کو خود مستقلاً تصرف کا حق ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں فقیر کو مستقلاً خود بھی تصرف کا حق نہ ہو، وہ خود مستقل بھی تصرف نہ ہو، لیکن ہمارا اصل بحث کیا ہے؟ غیر کا تصرف فقیر کے اذن سے مشروط ہونے نہ ہونے کو دیکھنا ہے، اس کا مستقل بھی تصرف ہونا یا نہ ہونے کو ہم نے نہیں دیکھنا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، ٹھیک ہے، پہلو ثانی۔ ومرجع وحادہ، اور اس بحث کا مرجع یہ بنے گا، اس بحث کا کہ لا کون نظر ہی شرطاً فی جواز تصرف غیر ہی، کہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اس میں غیر کے تصرف، غیر کے لیے اس ملان مورد میں تصرف کا جائز ہونا یہ کیا ہے؟ اس میں فقیر کے نظر شرط ہیں۔ فقیر کا اگر اذن حاصل ہو تو اس کو تصرف کرنے کا حق ہے، اگر فقیر کا اذن نہ ہو تو اس کو تصرف کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اب یہ دو مورد ہو گیا، کون سے مورد؟ ایک فلان مورد میں فقیر کو ولایت تصرف کا حق حاصل ہے، غیر کو تصرف کا حق حاصل نہیں، قطع نظر۔ یہاں پر دو صورت ہو رہی ہے نا، فقیر مستقل تصرف ہے لیکن غیر اس کا جو ہے تصرف فقیر کے اذن سے منوط ہے، دو ہو گیا نا۔ تو بین موارد الوجہین عموم وجہ، اب ان دو مورد کے درمیان جو ہے نسبہ اربعہ میں سے کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہین ہے۔ عموم خصوص من وجہین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک قدر جامع ہے اس مسئلے میں، ایک مسئلے بعض موارد میں ان دونوں کا قدر کیا ہوتا ہے؟ قدر مشترک ہے۔ قدر مشترک کا مراد ہے کہ جس میں فقیر کا جو ہے مستقل بالتصرف ہے، فقیر کو استقلال بالتصرف بھی حاصل ہے، اور غیر کا تصرف اس کے اذن سے بھی مشروط ہے۔ فقیر مستقل بالتصرف و تصرف غیرہ منوط باذنہ، یہ دونوں فقیر کا مستقل ہونا اور غیر کے تصرف کا اس کے اذن سے مشروط ہونا، یہ دونوں چیزیں آپس میں قابل جمع ہیں۔ اس کی مثال دیا انہوں نے طالباً، کیا مثال دیا ہے؟ مال امام کے تصرف، مال امام کو تصرف کرنا غالباً اس کی مثال یہ دیا ہے کہ جس میں خود فقیر کو مستقل حاصل استقلال حاصل ہے تصرف میں، جبکہ دیگر افراد کے تصرف کا صحیح ہونا نہ ہونا کس سے منوط ہے؟ فقیر کے اذن سے مشروط ہے۔ اگر فقیر اذن دے تو تصرف کر سکتا ہے، اگر اذن نہ دے تو تصرف، تو لہٰذا یہ دونوں اس مسئلے میں کیا ہے؟ قابل جمع ہیں۔ بعض جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر فقیر کو تو مستقل تصرف کا حق ہے لیکن غیر کا تصرف فقیر کے اذن سے منوط نہیں ہے۔ ہاں جی، یعنی فقیر مستقل بھی تصرف ہے، یعنی اس میں یہ والا مورد اس میں شامل ہے، لیکن غیر کا تصرف فقیر کے اذن سے منوط ہونا یہ منتفی ہے۔ اس کی مثال کیا؟ زکوٰۃ کے مصارف میں کہا جاتا ہے کہ فقیر کو بھی مستقل تصرف حاصل ہے، نہ فقیر وہ مستقل فی التصرف فی جواز تصرف، جبکہ دوسری طرف سے غیر کا جو ہے تصرف فقیر کے اذن سے منوط نہیں ہوتا۔ مثلاً مال اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے تو پھر اس کو بندے کو وہ زکوٰۃ کا مال اسے مستحقین کو ڈائریکٹ دے سکتا ہے، تو فقیر کی اذن کی ضرورت نہیں ہے، فقیر کو پوچھنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ اپنے علاقے کے جو مستحقین زکوٰۃ ہے ڈائریکٹ اپنی طرف سے بغیر اذن فقیر کے وہ صرف کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں اگر فقیر کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو مستقل تصرف حاصل ہے، وہ استقلال ہے، لیکن غیر کا تصرف فقیر کے اذن سے منوط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے، تو اس میں یہ پہلے والا شخص اس کا جو ہے شامل ہے لیکن دوسرا والا شخص اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرح سے بعض موارد کہ جس میں کیا ہے؟ غیر کا تصرف فقیر کے اذن سے منوط ہے لیکن خود فقیر مستقل پہ تصرف نہیں ہے۔ غیر کا تصرف فقیر کے اذن سے منوط ہے لیکن خود فقیر مستقل پہ تصرف نہیں ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دیا ہے تقاض کیا ہوتا ہے؟ تقاض یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مقروض ہے اور اس سے آپ کو اپنا قرضہ واپس نہیں مل رہا ہے، تو پھر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا کوئی مال آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے یا کہیں سے اس کا کوئی ایسا مال آپ کو مل جاتا ہے اس کو مقروض کا جو آپ کے قرض کے ساتھ تھوڑا قیمت میں برابر ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس مال کو اپنے قرض کے جگہ پر خود جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، کو کہتے ہیں تقاض شرعت میں۔ ہاں جی، قرض کے جگہ پر اس کے کسی مال کو بدلے میں وہ آپ بندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بندے میں اس مسئلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مستقل، یعنی کیا ہے؟ اس کا تصرف، اس کا یہ تقاض کیا ہے؟ فقیر کے اذن سے منوط ہے۔ تقاض کیا ہے؟ فقیر کے اذن سے کیا ہے؟ منوط ہے، لیکن خود بعض فقہا نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں فقیر کو مستقل پہ تصرف حاصل نہیں ہے، فقیر کو مستقل پہ تصرف حاصل، تو لہٰذا یہ فقیر کا مستقل پہ تصرف ہونا منتفی ہے،
لیکن طبقے کے اذن سے مشروط ہونے والے بات اپنی جگہ پر قائم ہیں، تو لہٰذا بنا پر وہ الگ یہاں سے الگ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ کیا ہے، عموم خصوص من وجہ ختم ہو گیا۔ وبین موارد الوجہین عموم من وجہین، ان دو صورتوں کے درمیان میں کیا ہے، کن دو صورتوں کے درمیان؟ فقیہ کا مستقل میں تصرف ہونا اور غیر کے تصرف کا فقیہ کے اذن سے منوط ہونا، ان دو چیزوں کے درمیان عموم خصوص ہے من وجہین۔ ہم مثال دیجیے۔ اب اس کے بعد آگے آتا ہے بحث کہ فرض کرے بعض موارد میں ہم نے کہا کہ تصرف غیر کا تصرف کس کے اذن پر منوط ہے؟ فقیہ کے اذن سے منوط ہیں۔ فرض کرے یہ ہمارے موضوع گفتگو ہیں، یہ بعض وہ موارد کہ جہاں پر غیر فقیہ کا تصرف کس پر منوط ہے؟ فقیہ کے اذن سے مشروط ہیں۔ تو اب فقیہ کا اذن اس کو کس طرح حاصل ہوگا؟ فقیہ کا اذن حاصل ہونے کی کیفیت اور طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے یہاں پر فقہاء نے 3 اقسام بیان کیے ہیں، اذن فی تصرف کی 3 اقسام۔ ثم اذنہ المعتبر فی تصرف الغیر، فقیہ کا وہ اذن کہ جو غیر کے تصرف کے اندر معتبر ہیں، غیر کے تصرف کے لیے اس اذن کے بغیر صحیح نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اما پہلا طریقہ اما یکون علی وجہ الاستنابہ، ایک دفعہ فقیہ کسی غیر کو تصرف کی اذن دے سکتا ہے بعنوان نیابت۔ استنابہ کسی کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے، نائب بنا دیتا ہے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے وکلاء کے تصرفات یہ ہیں کہ یہاں پر فقہاء کے جو وکلاء ہمارے علاقوں میں ہیں وہ وکیل ہے، فقیہ کا نائب ہیں، بعنوان نائب۔ وہ کیا ہے، جب اس کو نیابت کا جب حق حاصل ہے تو وہ ہے کہ یہی نیابت کا حق حاصل ہونا وہ بے قسم کا اجازت شمار ہوتا ہے۔ پھر فقیہ سے یہاں پر اذن لانے کے لیے آنا ہے۔ وکلاء جو ہے وہاں پر کسی مورد میں مال امام کو خرچ کرتے ہیں تو ہر دفعے میں فقیہ کو پوچھنے کے لیے تو نہیں آئے گا نا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کا یہی وکالت ہی ایک قسم کا فقیہ کی طرف سے اذن ہے۔ جب اذن ہے تو پھر اذن لینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا علی وجہ الاستنابہ کا وکیل الحاکم، جیسے کہ حاکم شرع کا جو وکیل ہے کیا ہے، وہ نائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعنوان نیابہ اس کو اذن عام دیتا ہے، ٹھیک۔ یہ ایک پہلی قسم، اذن کی پہلی قسم یہ ہے۔ اذن کی دوسری قسم اما ان یکون علی وجہ التفویض والتولیہ، دوسری قسم یہ ہے کہ وہ فقیہ کسی بندے کو متولی بنا دیتا ہے، کسی مدرسے کا کسی ادارے کے معاملات اس کو سونپ دیتا ہے۔ تفویض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مدرسہ یا کسی ادارہ یا کسی نہ کسی چیز کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری سپرد کر دیتا ہے، اس کو سونپ دیتا ہے کہ آپ معاملات کو آپ سنبھالیں، تو اس کو کہتے ہیں متولی۔ یعنی کسی بندے کو کسی مدرسے کا متولی بنا دیتا ہے، یا کسی مدرسے کا متولی، یعنی مسجد کا متولی، کسی حسینیہ کا، کسی بھی چیز کا کسی بندے کو کیا بناتا ہے؟ فقیہ متولی بنا دیتا ہے۔ تو یہ کیا والا وہ صرف تولیہ ہے، متولی۔ تو لہٰذا متولی بنانا بھی قسم کا اذن عام ہے فقیہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ معذون ہے۔ کا متولی الاوقاف من قبل الحاکم، جیسا کہ اوقاف یعنی وقف شدہ امور، یعنی کہ بعض زمینیں ہیں، بعض عمارات ہیں جو کسی خاص ادارے کے لیے وقف ہوتا ہے، کسی مدرسے کے لیے، کسی حرم کے لیے، کسی حسینیہ کے لیے، تو ان اوقاف کے لیے کسی بندے کو فقیہ کیا بنا دیتا ہے؟ متولی شرعی بنا دیتا ہے۔ تو یہ متولی ایک قسم کا معزون من الحاکم ہے، حاکم نے اس کو اذن دیا ہے، ٹھیک ہے، بعنوان تولیت۔ یہ دوسرے قسم۔ تیسرے قسم، اذن کی تیسرے قسم کیا ہے؟ وَإِمَّا يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الرِّضَا، نہ متولی بنایا ہے نہ اس کو وکیل بنایا ہے، لیکن فقط حاکم کی رضایت اس صورت کو شامل حال ہے، رضایت شامل ہے۔ مثال کے طور پر كَإِذْنِ الْحَاكِمِ لِغَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ لَا وَلِيَّ لَهُ۔ دیکھو، ایک ایسا شخص دنیا سے رحلت ہو جاتا ہے جس کا کوئی ولی نہیں، کیونکہ کسی پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اس کے معاملات کو انجام دینے کے لیے کس کی اذن چاہیے؟ ولی کی اذن چاہیے۔ میت کے معاملات کو یہیں آگے کلیئر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ولی کا اذن چاہیے۔ اب کبھی ایسا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جس کا کوئی سرپرست وارث ہی نہیں ہے، جب کوئی وارث ہی نہیں ہے، اس کا کوئی سرپرست ہی نہیں ہے، تو کس سے اذن لے لیں؟ اب اس سے حاکم شریف سے اذن لینے کے لیے یہاں تو نہیں ہے کہ وہاں سے، تو بلکہ یہاں پر خود حاکم نے اس کو اذن دیا ہوا ہے کسی غیر کو کہ آپ آرام سے اس کے معاملات، اس پر میت سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کے حاکم شرع کی رضایت ہونا کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ حاکم شرع اس پر راضی ہے تو پھر یہی اس کا اذن شمار ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ کو متولی بنانے، آپ کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، کاذن الحاکم لغیرہ، حاکم نے کسی غیر کو حکم دیا، یعنی اذن دیا ہے، فی الصلاۃ علی میت، ایسے میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہ لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں ہے، اس کا باپ دادا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی، تاکہ اس سے اذن لے لیں۔ تو پھر حاکم شرعی نے کسی کو بھی اذن دیا ہے، کسی بھی مومن کو اذن دیتا ہے کہ اس کے جو ہے نماز میت پڑھا سکتے ہیں۔ اب حاکم شرعی یہاں تو وہاں اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو نہیں جائے گا نا، جائے گا؟
یہ تو ہو گیا تیسری صورت، اذن کی تیسری قسم یہ ہے۔ اب یہ معاملات آنے کے بعد پھر ہمارے اصل سوال کا جواب آتا ہے کہ آیا حاکم شرعی کو یہ والی ولایت، پہلی دو ولایت کی دو قسم تو ہم نے جو ہے مثلا قضاوت اور دوسرا کیا کہا تھا، اور پہلے والا استفتاء کا جو تو اس میں اختلاف نہیں، اختلاف کی صرف میں کہ اس کو اموال و انفس میں تصرف کرنے کے اختیارات حاصل ہیں حاکم شرعی کو یا نہیں، اس سوال کا ہم نے جواب دینا ہے نا، اس کا جواب ابھی دے رہے ہیں۔ اذا عرفت هذا، جب آپ نے یہ تصرفات کی اقسام کو جان لیا تو فنقول، بس ہم کہیں گے کہ مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایت لاحد بشیء من الوجوہ المذکورہ۔ اگر آپ ادلے سے قطع نظر، ہر قسم کے دلیل سے قطع نظر بماہیت دیکھا جائے تو پھر قانون یہ ہوتا ہے کہ انسان آزاد ہے، انسان خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، تو اصل اولی ہے کہ کسی بھی انسان کو دوسرے پر تصرف کرنے کے کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا، کسی کو کسی پر کسی قسم کی ولایت، کسی بھی مال میں کسی بھی مورد میں کسی کو کسی پر ولایت حاصل، یہ قانون اصلی ہے۔ ہاں جی، قانون اصلی یہ ہے۔ مقتضی الاصل، ہاں جی، اصل سے مراد یہاں پر یعنی جب آپ اصل استثاب یہ ہیں، اصل استثاب عدم جو پہلے نہیں تھا تو پھر اب بھی نہیں ہے، استثاب بھی مراد لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو عدم پہلے ولایت ثابت نہیں تھا، بعد میں ولایت کسی صورت میں بھی ثابت نہیں ہے۔ عدم ثبوت الولایہ لأحد، کسی کو بھی حاصل نہیں، بشیء من الوجوہ المذکورہ، مذکورہ وجوہ میں سے، یعنی کیونکہ اس دن کے جو مختلف اقسام ہم نے بیان کیا نا، تصرف کی جتنے بھی اقسام ہم نے بیان کیا ہیں، ان تمام قسم کے تصرفات کا کسی کے حوالے سے کسی کو کسی پر سرپرستی اور ولایت حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک، اب اس اصل میں آپ ظاہری دیکھیں تو اس میں اصل میں ہر انسان، یہاں تک کہ انبیاء و اولیاء بھی شامل ہے اس اصل کے اندر، اس اصل کے اندر قانون کے اندر کیا ہے، انبیاء و اولیاء بھی شامل ہیں، سب کے سب کوئی استثناء نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے خود اصل عام ہے، لیکن خرجنا عن هذا الاصل، لیکن اس قانون سے بعض افراد اور بعض ہستیاں کیا ہیں، خارج ہیں۔ کہاں خارج، کون کون خارج ہیں؟ فی خصوص النبی والائمۃ علیہم الصلوۃ والسلام، کہ اس قانون سے نبی خارج ہے اور اس کے علاوہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اس قانون سے خارج ہیں۔ ہم کہنا ہے کسی کو بھی کسی پر ولایت کا حق نہیں ہے، یہ قانون کلی ہے، لیکن اس قانون کلی سے نبی اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کیا ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ نبی کو تصرف کا حق حاصل ہے، ائمہ اطہار کو کیا ہے، لوگوں کے اوپر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہاں جی، بالادلۃ الاربعہ، اور وہ بھی ہمارے پاس ایک دلیل نہیں ہے بلکہ ادلہ اربعہ ہیں، یعنی قرآن بھی ہیں، آیات قرآنی بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اجماع بھی ہے اور اصل بھی ہیں، عقل بھی ہیں۔ تو یہ چاروں ادلہ تقاضا کرتا ہے کہ نبی اور امام اس اصل سے کیا ہیں، خارج ہیں۔ ہاں جی، بالفرض اس استثناء کے اوپر ادلہ اربعہ موجود ہیں، بالادلۃ الاربعہ۔ اب پہلا ہم آتے ہیں روایات کی طرف، یعنی آیات قرآنی کی طرف آتے ہیں کہ آیات کیا کہتا ہیں۔ قال اللہ تعالی، یعنی آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ہاں جی، سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 ہے، یہ آیت کریمہ کہتا ہے کہ نبی مومنین پر اولیٰ ہیں، اولیٰ کا مطلب اولیٰ بالتصرف، ان من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ۔ نبی لوگوں اور مومنین اور مسلمانوں پر کیا ہوتا ہے، ان کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے دلیل ہے، وہ اصل کے لیے مخاصص بن جاتا ہے، قانون کلی کے لیے مخاصص بن جاتا ہے۔ ایک دوسری آیت، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی مومن اور مومنہ کے لیے حق نہیں ہے، ما کان حق، کسی کو حق نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جبکہ اللہ اور رسول جب کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی مسئلے میں، جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر کسی مومن اور مومنہ کو حق نہیں ہے ان یکون لہم الخیار من امرہم، کہ ان کو بھی اپنے معاملات میں اپنی طرف سے اختیار حاصل ہو، یعنی کہ یہاں امام خدا و رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کرتا ہے تو ان کو بھی کیا اس کے مقابلے میں ان کو تخییر حاصل ہو کہ ہم بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، کسی مومن مومنہ کو اپنے معاملات میں اختیار نہیں ہے جب خدا و رسول اس کے برخلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ خدا و رسول ان کے نفسوں سے بھی زیادہ کیا ہے، ان پر حق تصرف رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے، سورہ احزاب کے نمبر 36۔ اگلی آیت ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ، ڈرنا چاہیے کن لوگوں کو، الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ، ان لوگوں کو جو رسول کی مخالفت، نبی کی مخالفت کرنے والا ہے، جو نبی کے کیا کہتا ہے، وہ نبی کی مخالفت کرتا ہے معاملات کے اندر، ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟
ان تصیبہم فتنۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے مخالفت کے نتیجے میں ان پر کیا آ جائے، بہت بڑی آزمائش اور فتنہ اور مصیبت آ جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، کوئی عذاب علیم آ جائیں۔ تو مطلب کیا، اسے کیا لازم آتا ہے، اگر نبی مومنین اور مسلمانوں کے اوپر کوئی ان کی مصلحت کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ نبی کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو کس کا موجب بنتا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے یا عذاب عالم آنے کا۔ تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے، نبی کو تصرف کا مکمل حق حاصل ہے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں۔ یہ کیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت کریمہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان میں جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اب پہلے والے آیات میں فقط نبی کی اولاد کی بات کی تھی نا، فقط نبی کی اولاد کی، لیکن اس میں کیا ہے، ائمہ اطہار کی اولاد بھی صراحتاً ذکر ہے۔ تو لہذا اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو بھی حکم دے، جو بھی فیصلہ کرے، اس کو سارا تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اسی کا نام ہے تصرف یعنی الموال والانفس، کہ اموال و انفس کے بارے میں اگر کوئی حکم دیتا ہے تو ہم اس کو کیا کرنا چاہیں، ماننا چاہیں۔ تو یہی کام اطاعت کا مطلب کہ وہ ہمارے پر واجب الاطاعت ہیں، ہمارے پر ان کی اطاعت واجب ہیں، تو لہٰذا وہ ہمارے اوپر کیا ہیں، اولا بالتصرف ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ہے، ہاں جی، اس میں بھی کیا ہے، ان کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا۔ یہ پار بال فذکر، یہ آیات متعدد قسم کی آیات ہیں جو کہتا ہے کہ نبی اور خدا کے علاوہ نبی اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لوگوں کے اموال اور نفوس پر حق تصرف حاصل ہے، ان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ ہستیاں اس قانون کلی سے خارج ہیں۔ ہاں جی، وغیر ذالک من الآیات، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، ہم بہت سارے متعدد آیات ہیں۔ اب یہ آتا ہے روایت کے اوپر، آیات کے یہ استدلال ختم ہے، روایت کے اوپر آتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما فی روایت ایوب ابن عطیہ، یعنی ایوب ابن عطیہ کی روایت میں جو ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، کہ نبی کے اپنی ولایت کی بات ہے کہ میں ہر مومن اور مومنہ پر کیا ہے، اولا ہے، اولا بالتصرف ہے، مجھے حق تصرف حاصل ہے، من نفسہ، اس مومن کے اپنے نفس سے زیادہ، اس بندے کے اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے ان کے اوپر کیا حاصل ہے، حق تصرف حاصل ہے، ان کے اوپر ولایت حاصل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ تو خود نبی کی ولایت کی بات ہو گئی نا۔ اب امام کی بات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وقال فی یوم غدیر خم، یعنی غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لوگوں کے مجمع میں، وہاں پر تمام لوگوں کے سامنے سوال کیا رسول اللہ نے، الست اولا بکم من انفسکم، کہ آیا تم لوگوں کے نفسوں سے بھی زیادہ مجھے تمہارے اوپر حق تصرف حاصل ہے یا نہیں ہے، میں اولا بتصرف ہوں یا نہیں ہوں حسن؟ تو قالوا بلا، تو سب نے یک زبان ہو کر کیا کہا، بلا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول کیوں نہیں ہے، آپ کو ہم پر حق تصرف حاصل ہیں، آپ اولا ہے بتصرف ہیں۔ تو اس کے بعد یہ تو نبی کی اولاد کے دونوں خود اقرار کیا نا۔ اس کے بعد آگے رسول اللہ نے کیا فرمایا، قال من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا مولا یعنی ولایت پہلے اولا، اور یہ مولا کے مادے سے ہیں، قرینہ موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ولی سے مولا سے مراد دوست ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں نا۔ ہاں جی، جبکہ قرینہ موجود ہیں۔ قرینہ کس بات پہ موجود ہیں کہ رسول کو جو ولایت حاصل ہے لوگوں پر، وہی ولایت علی کو بھی حاصل ہے، وہی لفظ مادہ واحد ہے۔ اب اس قرینے میں رسول کی ولایت سے مراد آپ اولا بالتصرف مراد لیں، ادھر علی کے مولا کے بعد میں آ کر پھر آگے وہ دوست مراد لیں، تو معقول ہی نہیں نا۔ تو لہٰذا وہی اولا بالتصرف وہاں پر ہے، رسول اللہ کو حاصل ہے، یہاں پر امام علیہ السلام کو بھی حاصل ہے، یہ قرینہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ایک جو ہے روایت ہے جو ائمہ کی حق، اس کے ہم کے حق تصرف ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد آگے روایت ہے والاخبار فی افتراض طاعتہم، اب یہ تو اس کے بعد آگے ہے جو ہے ان کی بات آتی ہیں فقہا کی، یہاں پر امام سے تھوڑا نیچے آ کے فقہا کی بات، اب یہ افتاعتہم کے ضمیر فقہا کی طرف جاتا ہے۔ والاخبار فی افتراض طاعتہم، یعنی فقہا کا اطاعت فرض ہونا لوگوں پر، وکون معصیتہم کا معصیت اللہ، ان کی معصیت خدا کے معصیت و گناہ ہونا، یہ اس کے بارے میں روایات زیادہ ہیں جو فقہا کے بارے میں آیا ہے۔ یکفی فی ذلک منہم مقبولۃ عمر ابن حنظلہ، اس کے لیے ایک ہی روایت کافی ہے،
اس کے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی روایت کافی ہے، وہ کیا ہے؟ مقبولہ یا عمر بن حنظلہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری روایت ہے مشہور ہے ابی خدیجہ۔ یہ عمر بن حنظلہ کی روایت تھوڑا طویل ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سائل نے پوچھا ہے، ہاں جی، سائل نے پوچھا ہے کہ جب ہمارے درمیان میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف کی صورت میں کیا حاکم جور کی طرف اپنے فیصلے کو لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ اصل موضوع ہے ہم تو اس وقت امام علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ تم کبھی بھی حاکم جور کے سامنے اپنے فیصلے کو لے کے نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ طاغوت ہے، اور اگر طاغوت کی طرف اپنے فیصلے کو لے کے جائیں تو پھر کیا ہے؟ ہمیشہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ طاغوت کی سرپرستی اور اس کے طرف فیصلہ لے جانے سے ہمیں کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ طاغوت کی سرپرستی کو قبول کرنے کے مترادف ہیں، اور اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے، دیکھو یہ روایت میں سرسری سنا دیتا ہوں، ہاں جی، یہ روایت عمر بن حنظلہ کی روایت، جس میں کہتا ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ وسلم عن رجلین من اصحابنا، میں نے امام سے پوچھا ہے ہمارے اصحاب کے بارے، دو بندوں کے بارے میں، بینہما منازعۃ فی دین او میراث، ان کے درمیان دین کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں کوئی اختلاف تھا، فتحاکم الی السلطان او الی القضاة، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو کہاں لے گیا؟ سلطان سے مراد سلطان جور مراد، وہ زمانے کے بنی عباس و بنی امیہ کے جو خلفاء ہیں اس کی طرف، سلطان کی طرف، اول القضاة یا ان کے جو ہے حاکم جور کے جو قاضی ہیں ان کی طرف اس مسئلے کو لے کے گیا۔ ایحل ذلک، کیا ان دونوں کے لیے یہ کام حلال ہے؟ حاکم جور کے پاس فیصلہ کے لے کے جا سکتے ہیں؟ سوال کیا امام سے، تو فقال، تو امام نے کیا فرمایا؟ من تحاکم الیہم فی حق او باطل، اگر کوئی ان سلطان حاکم جور کی طرف کوئی فیصلہ لے کے جاتا ہے، قضاوت کے ساتھ ان کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو، آپ کا حق ہے، مثلا آپ اس کو جو حاکم جور کے پاس اپنے حق کو لینے جاتا ہے، اور باطل یا کسی باطل مسئلے میں اس کے پاس جاتا ہے، تو فإنما تحاکم الی الطاغوت، تو یہ کیا ہے؟ تحاکم الی الطاغوت، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ طاغوت کو اپنا حاکم بنا رہا ہے، وہ طاغوت کی سرپرستی کو قبول کر رہا ہے، وما یحکم لہ، اور جو وما یحکم لہ فإنما یأخذ سحتا، یہ ہے کہ اگر حاکم جور اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، مثلا فإنما یحکم لہ، حاکم جور اگر اس بندے کے حق میں کوئی فیصلہ دیتا ہے، اس کو کوئی حق اور مال دیتا ہے، تو پھر فإنما یأخذ سحتا، تو وہ گویا یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ حرام محض کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، حاکم جور کے فیصلے کے تحت آپ کو کوئی مال مل جائے تو یہ کہ آپ کے لیے حرام محض ہے۔ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگرچہ وہ مال آپ کا ناحق نہیں ہے، آپ کا اپنا حق ہے، اپنا حق شریعت میں ثابت شدہ، خدا کے لوح محفوظ میں بھی آپ کا اپنا حق تھا، لیکن کیونکہ فیصلہ حاکم جور نے کیا ہے تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، یہ کہہ رہا ہے، ہاں جی، مطلب یہ کہ حاکم جور کے فیصلے کے ذریعے سے انسان کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، ہاں جی، لِأَنَّهُ، کیوں حرام ہے؟ سوال، اس کے حرام کیوں ہیں؟ حرام اس لیے کہ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطاغوت، کیونکہ اس نے طاغوت کے، یعنی بات یہ سوال آتا ہے نا کہ اس کا اپنا حق ہے تو کیوں حرام ہوگا؟ جبکہ اس نے اپنا حق لیا ہے، کہ حق اس لیے حرام ہے کیونکہ اس نے طاغوت کے حکم سے اس کو لیا ہے، طاغوت کے حکم سے لیا ہے، ہاں جی، وقت امر اللہ ان یکفروا بہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ طاغوت سے انکار کریں، طاغوت کو نہ مانیں، کہاں نے کہا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ آیت کریمہ میں کیا کہتا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ کہتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنا دیں، وقت امروا ان یکفروا، جبکہ ان کو کیا حکم دیا ہے؟ طاغوت سے انکار کرنے کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہاں سے تو طاغوت کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اصل ہمارا موضوع یہ ہے کہ فقلت، راوی نے کہا امام سے، فکیف یصنع، پھر ہم کیا کریں؟ طاغوت کے پاس تو نہیں لے جا سکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو قال، امام نے فرمایا کہ ینظران الی ممن کان منکم، کان منکم ممن قد روا حدیثنا، تم لوگ غور کرے دیکھیں تمہارے درمیان میں سے ایسے شخصیات کی طرف قد روا حدیثنا، جو ہمارے حدیث کی روایت کرنے والا ہوں، ایسے علماء کی طرف جائیں جو ہمارے حدیث کی روایت کرنے والی شخصیات ہیں، علمی شخصیات، ہاں جی، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، اور جو ہمارے حلال و حرام میں نظر کرنے سے مراد فقط دیکھنا نہیں بلکہ اس میں کیا ہے؟ استفتاء کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ استنباط کرنے والا، حلال و حرام میں صحیح طرح کیا ہے؟ تفقہ کرنے والا، ان افراد کو دیکھیں، وَعَرِفَ أَحْكَامَنَا، اور جو ہمارے احکام کو جاننے والا ہو، فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا، ایسے افراد کو اپنے لیے کیا قرار دو؟ حکم قرار دو، ہاں جی، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، کیونکہ میں نے، دیکھو امام فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ان ہستیوں کو کیا قرار دیا ہے؟ حاکم قرار دیا ہے۔ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا،
اگر کوئی ایسا شخصیت جو فقیہ ہے وہ ہمارے حکم کے مطابق تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے، کوئی حکم لگا دیں، وَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، اور کوئی بندہ اس کے حکم کو قبول نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کے حکم کو تسلیم نہ کرے، تو پھر قَدْ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، کس کی مثال ہے؟ گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا، اللہ کے حکم کو مکمل حل معمولی سمجھا ہے۔ وَعَلَيْنَا رَدَّ، گویا کہ انہوں نے اس کو رد نہیں کیا ہے، فقیہ کے قول کو رد کیا، تو گویا اس نے فقیہ کو رد نہیں کیا بلکہ کس کو رد کیا ہے؟ ہمارے قول کو رد کیا ہے۔ وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ، جو ہمارے حکم کو رد کرتا ہے گویا کس کو رد کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرنا ہے۔ ہاں جی، وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرنا کس کے معنی ہے؟ شرک کرنے کے معنی ہے۔ تو لہٰذا یہ روایت ہے جس میں کس کی ولایت ثابت ہے؟ ولایت، فقیہ کی ولایت اس حوالے سے ثابت شدہ ہیں۔ جی لہٰذا یہ روایت ہے۔ شاید میرے خیال میں ٹائم آ گیا، ہاں اذان دیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔